تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے اور یہ رمضان میں اور بھی لاڈلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس رمضان اللہ پاک آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے آمین۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آتا ہے۔ لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق اور برکت کے لیے پریشان ہے، یا ترقی کے لیے پریشان ہے، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، ان کے لیے رمضان مبارک ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ رمضان مبارک میں تہجد پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آنے والا رمضان ایک قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اپنی ہر دعا قبول کروا لو، اپنی خواہشات کو پورا کروا لو، اپنے ہر دکھ کو سکھ میں بدل ڈالو۔ دیکھنا چاہتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں؟ تو ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی معجزے ہوں گے۔ دیکھنا اللہ انہی آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ تہجد میں دل سے مانگی گئی ایک دعا سارا نصیب بدل دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا بندہ بھی اللہ کا لاڈلا ہے، اور جب لاڈلا فریاد کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی تو تمہاری ہر بگڑی بن جائے گی۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جائے گا۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے محبت کا دعوت نامہ ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں ملتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر ایک ہی جھٹکے میں یوں تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں کھینچ کر اس کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سو رہا ہے تو اللہ نے تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائی ہوئی ہے؟ یہ تڑپ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنوار کر۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ سجدوں کو تمہارے لیے چنا جاتا ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرے اللہ، میرا یہ ڈر میرا تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے سمندر سے نکالے گا یا رب۔
تو ہی تو سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ تمہارا اس رب کی طرف لوٹنا ہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ ہزاروں دکھوں ٹوٹنے کے بعد، ہزاروں تکلیفوں کے بعد بھی اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دینا۔ ہمیشہ اپنے دل کو یہ احساس دلوانا کہ وہ رب بہت رحیم ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے کیسے علم نہیں ہوگا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے؟ اس کی حکمت کو سمجھے، صبر کرے۔ کہانی کو تہجد تک اللہ تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی گئی مرادوں پر کن کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور آسمان کو دن میں رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ان سسکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لایا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب اس صلے کا وقت ہے جس کا مکمل ہونا آپ کی نظروں میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ سنو، وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگے جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تعلق ہے، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر، تو ہم شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر اس کی محبت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلے کو ترجیح دی جائے، محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اس سے دور ہو جانے کی تکلیف ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے آئی اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو، زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ کی ہی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اس رب نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اس نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن کا سفر تہجد سے ہی طے ہونا ہو۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے،
بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے دور کر کے۔ وہ کبھی ہواؤں کے ہاتھ اپنا پیغام بھیجتا ہے تو کبھی کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے تو کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ وہ دل میں جب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ اور فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس پھر اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا تو مطلب اس نے دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، جب اللہ آسمانی دنیا پر نور فرما کر کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسوؤں کا شور، یہ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تب لاڈلے کی گزارش کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد کے وقت عرش الہی سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے، اور یہ بلاوا ان کو آتا ہے جن کو اللہ خوش کر دینا چاہتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا، اور اللہ اپنے لاڈلے بندے کی لاڈلی عبادت میں لاڈلی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو دعا تم نے مانگی ہے تہجد میں وہ قبول ہونے ہی والی ہے، کیونکہ تم اللہ سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے ہو۔ جب تمہیں اللہ سے اتنی خوبصورت محبت ہے تو وہ تمہاری دعا کو کیسے رد کرے گا؟ تہجد کی دعا تو تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، اور بے شک تہجد اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جن پریشانیوں کا حل نہیں ملتا ان پریشانیوں کی امداد بھیج دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے اور بے انتہا دیا جاتا ہے، حال سن لیے جاتے ہیں، احوال سماعت فرما دیے جاتے ہیں، امداد کر دی جاتی ہے، حوصلہ افزائی، تھپکی، دلاسا، ہمت، صبر، شکر، خوشی سب دی جاتی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، تہجد پڑھنے والا پریشانی میں پریشانی نہیں پاتا، بس حل پاتا ہے۔ وہ اللہ بڑے پیار سے سنتا ہے، بس بے بس کا حامی بن جاتا ہے، ایک ایک حماقت سنتا ہے، آنسو دیکھتا ہے، ٹوٹی ہوئی آنکھیں، ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہے، پھر دلاسا دے دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ساری دنیا تیری نہ رہے تب بھی میں تیرا ہوں۔ تہجد زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ وقت تہجد بہتے ہوئے آنسو اللہ کی محبت کا سکون دیتے ہیں۔ جب سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے فریادیں کری جاتی ہیں تو یہی فریادیں تو اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ صبر رکھو، معجزہ ہونے کو ہے، تمہاری آزمائش کا اجر ملنے کو ہے، تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعائیں پوری ہونے کو ہیں، سجدے میں گرے ان آنسوؤں کا اثر بس ہونے کو ہے۔ بس یہ مت سوچو کہ کیوں اتنا وقت لگ گیا،
بلکہ یہ سوچو کہ صحیح وقت بس آنے کو ہے۔ اللہ سے محبت کا صلہ بس اب ملنے کو ہے، نا امیدی ہر اداسی بس ختم ہونے کو ہے۔ ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تہجد میں اللہ انہی کو جگاتا ہے جن کا نصیب جگانا ہو۔ مقام تہجد تک وہی لوگ کھینچ کر لائے جاتے ہیں جن کی جھولی کو اللہ نے بھرنا ہو۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات کے لیے وہی لوگ آیا کرتے ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے سکون میں کرنا ہو۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھر گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہارے آنسوؤں کی وجہ اور مسکراہٹوں کی وجہ ہر چیز جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جن کو تم ناممکن سمجھ کر کب کا چھوڑ چکے ہو مانگنا۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی ایک سسکی پر تڑپ اٹھتی ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس کے منہ سے نکلی ایک دعا کا بھی مقابلہ سارا زمانہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلواتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو وہ اللہ ہمارے دل کے روتے ہوئے حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس رب سے کیسی مایوسی جس کا ایک کن 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر دیکھو گے تم ان زخموں کی بھی شفا جو تمہاری نظر میں ناممکن تھی۔ جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی، جب انسان خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے آگے نکل آتا ہے، اس محبت بنانے والے کی ہی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ بس پھر جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ہار مت ماننا، مانگنا مت چھوڑنا، خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں تم سے بھی پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں دعاؤں کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی تمہارا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ تمہیں انتظار کروا کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی فیکن کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہیں۔ جس کے حکم سے ہی فریاد تمہارے لبوں پر آتی ہے وہ پھر کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟